دن ہے جمعے کا اور آج یوم عاشور ہے، اور ملک بھر میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں یہ دن بھرپور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور اسی متعلق ہم پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھمن صاحب، حسن ایوب خان صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب۔ تو اگر ملک کی بات کریں تو یہاں پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جو ماتمی جلوس ہیں برآمد ہوئے، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات انشور کیے گئے تھے، فضائی نگرانی وغیرہ کے بھی ارینجمنٹس تھے۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں، لاہور کی بات کریں، راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں یا دیگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پر بھرپور طریقے سے سیکیورٹی کو انشور کیا گیا تھا۔ پھر جب جلوس اپنی منازل سے گزرتے ہوئے اختتام پذیر ہوں گے تو پھر شام غریبوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اور اس دن کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے صبر، قربانی اور حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ تو جناب خاور گھمن صاحب، ایک بڑا دن اور ظاہر ہے کہ ایک عظیم الشان قربانی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ یور تھاٹس آن اٹ؟ دیکھیں، کافی زیادہ واقعات مطلب اس تاریخی واقعہ کے حوالے سے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور یوم عاشور کے موقع کے اوپر مختلف اخبارات کے اندر، رسائل میں، میڈیا کے اوپر دوبارہ ریفریش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ خاص طور پر مسلم امہ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس موقع کے اوپر امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈٹ جانے کا تو ان کو اس وقت کے بڑے وہاں پہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا، واقعات کے اندر آتا ہے۔ ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ نہیں جانا چاہیے، یہیں رک جائیں۔ پھر مشورہ دیا گیا کہ یمن کی طرف ہجرت کر لی جائے۔ لیکن جو ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر آج حسین ابن علی نے کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا کر لیا ظالم حکمران کے سامنے، تو پھر رہتی دنیا تک یہ کمپرومائز چلتا رہے گا۔ حق سچ کی لڑائی تھی اور ظاہر ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ ایک طرف دیکھیں، ایک طرف محفوظ راستہ تھا اور دوسری طرف درست راستہ تھا، سچ کا راستہ تھا۔ تو انہوں نے سچ کا راستہ چنا، اس کے لیے ظاہر ہے جس طرح کی قربانیاں ان کو دینی پڑی۔ تو آج ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، اس معاشرے کی درستگی کے لیے ضروری ہے چھوٹے چھوٹے جو ہمیں سبق اس سے ملتے ہیں کہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ جو ظالم حکمران کے سامنے آپ نے کلمہ حق بیان کرنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے۔ ہم لوگ بڑے گناہ گار ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، حلقہ احباب کے اندر، اپنی ورک سٹیشنز ہیں وہاں پہ، تو کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے اور بحیثیت مسلمان کے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور ناانصافی کے خلاف اگر آپ کلمہ حق نہیں بیان کر سکتے کم سے کم دل میں کسی چیز کو برا سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کمزور ترین جو ہے، ہمارے لیے تو حکم بھی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سو یہ ہے، تو اس واقعے کے جو ہے اسباق ہیں وہ رہتی دنیا تک رہیں گے، اور جب یوم عاشور منایا جائے گا اور یہ اس بات کی تائید کرے گا اور اس بات کو ایک بار پھر جس کے اوپر ہماری جو ہے ہماری توجہ اس وقت مبذول کروائی جائے گی کہ اصل حقیقت یہ ہے، اور اسی حقیقت کے پیچھے ہمیں لگنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چوہدری صاحب، آپ کے تاثرات اس پہ کیا ہیں؟ ایک تو عظیم الشان قربانی کا دن، ایک ایسا دن جس میں خانوادہ رسول نے اپنی جانوں کو جان آفرین کے سپرد کیا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہاں پر وہ ایک ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے قربانیاں دیں، وہیں پر جن لوگوں پر ان کو یہ تھا کہ وہ لوگ ان کی مدد کو آئیں گے یا ان کا ساتھ دیں گے، ان لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑا۔ تو اس میں بھی اپنی جگہ ایک سبق موجود ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، تو میرے لیے تو بہت ہی اہم بات ہے کہ میں ہوں ہی غلام حسین۔ تو میرے والدین نے بڑا میرے اوپر احسان کیا کہ میرا نام ہی ایسا رکھ دیا، الحمدللہ۔ حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اور ان کے ساتھیوں کا، وہ تو یا ہمیشہ قیامت تک اس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ آج تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن اس واقعہ کی نہیں ملتی کہ اس قدر درندگی کا اظہار اور اس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا
اور یعنی بظاہر مسلمانوں کے نام جن کے تھے ان لوگوں نے یہ کیا، وہ مسلمان کہاں رہ گئے؟ بھئی آپ کی جو نماز ہے وہی پوری نہیں ہوتی جب تک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر اور یعنی ان پر آپ درود شریف نہ بھیجیں تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک قربانی نہ دیں آپ کے ایمان کی یعنی اس کی مطلب پختگی کا اندازہ نہیں ہوتا، تو قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے بھی اور اس کے ساتھ جو تھے انہوں نے بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا کہ بھئی اتنی بڑی طاقت اور اتنی گنڈا گرد طاقت جو اسرائیل ہے وہاں، جس نے 17,000 سے زیادہ بچے اور بوڑھے شہید کیے حال ہی میں، ان کو کوئی بھی چیلنج ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اسی جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے سر، زبردست۔ حسن ایوب خان صاحب، یہ جو سبق کی بات ہو رہی ہے، کیا ہم نے سبق سیکھا ہے یا سبق ہم فراموش کر بیٹھے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ہر سال اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماتمی جلوس وغیرہ برآمد ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شام غریبہ وغیرہ کا انعقاد۔ یہ ہمیں یاد رکھنا اور ہر سال اس کو یاد رکھنا، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بیسکلی خراج تحسین ہے اس قربانی کو جو نواسہ رسول نے دی، ان کی فیملی نے دی، اور بیسکلی خلافت کے اندر وراثت کے خلاف یہ جو ہے یہ ایک انہوں نے آواز اٹھائی۔ تعداد کے اندر بہت سے لوگ بیعت کر چکے تھے، بٹ نوئنگ دا فیکٹ ایون دین انہوں نے اپنے حصے کی جو ہے نا وہ آواز اٹھائی، اور بالکل ایک لارجر وائس کے ساتھ انہوں نے ہم آواز نہیں ہوئے، بلکہ جو حق تھا، جو سچ تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ ڈٹے رہے۔ اور اس حوالے سے یعنی بہت سی چیزیں جو ہیں یہ تاریخ میں ہماری موجود ہیں، بہت سے ایسے جو اس میں واقعات پیش آئے وہ خطوط کی صورت میں سامنے آئے کہ کیا واقعہ کس طرح ہوا، کیونکہ ساری کی ساری جو انفارمیشن تھی وہ جدید کو مل رہی تھی، اور اس کے اپنے ہی وہ لوگوں کے اوپر اس نے سپائز رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ تمام باتیں اپنی جگہ جی، یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، ویسے ہی یہ اسلام کی کے نزول سے پہلے کا حرمت والا مہینہ ہے، اور 10 محرم ویسے ہی ایک سال کا ایک عظیم دن ہے۔ عظیم دن ہے۔ اس میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ، تو وہاں دیکھا کہ جو تھے یہود تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان جو ہے وہ پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا ہم 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو لہٰذا اس سال کے اندر جس طرح رمضان کے جو مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی ایک فضیلت اور اہمیت ہے، مسلمانوں کی جو ایک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے 9 اور 10 کا بھی رکھا ہے روزہ، اور 10 اور 11 محرم کا روزہ بھی رکھا ہے۔ تو یہ ایک عظیم و شان دن ہے جی، اور اس دن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی روایات موجود ہیں، بہت سی ہماری جو ایون کہ اسلام کے آنے سے پہلے سے، اسلام سے پہلے سے جو یہودی ہیں اس مذہب میں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ تو میرے خیال کے مطابق اس دن جو شہادت نصیب ہوئی حضرت امام حسین کو، یہ یقینی طور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کی ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی، اور یہ بالکل پاکستان کے اندر جس طرح ہمارے لوگ اس دن کو یاد کرتے ہیں، جس طریقے سے پہلے جس طرح حالات بن رہے تھے کہ سازشیں ہوتی تھیں یہاں پر ایک نفرت کا بیج بونے کے لیے، کچھ ایسے جو بیرون ہاتھ تھے جنہوں نے یہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، تو الحمدللہ اس سال نہیں بلکہ پچھلے 2-3 سال سے پرامن طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پنڈی میں بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا، لیکن اب الحمدللہ کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں اور اہل سنت بھائی ہیں ان کے درمیان ہم آنگی آ چکی ہے، اور یہی ہمارا جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو فتنہ فساد پھیلانے کے لیے جو انتشار کی آگ لگانے والی قوتیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی کے اندر اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی بالکل جو ہے وہ بھائی، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لسانی فسادات، فرقہ واریت یا اس طرح کے معاملات کو ہوا دیں تاکہ لوگ آپس میں متحارب رہیں، ادارے کمزور ہوں، لوگوں کا آپس میں اتحاد ٹوٹے، اور پھر آپ کو ہر طرف جو ہے انتشار ہی نظر آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑی آپ نے مناسب بات کی کہ یہ اس دفعہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور
ایک بڑا ایک یہ ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ یہ جو دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اچھا جی.